ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے کسی بھی دن جب بھی آدمی کو موقع ملے روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ یہ اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے روزے میں کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کی زیادہ فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کسی بھی، خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ البتہ اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9 اور 10 ملا کر رکھو، چاہے 11 تاریخ کا ملا لو، 10 اور 11 ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟
وجہ اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. اگر مسلمان بھی صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی. اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا 9 کو بھی ساتھ ملاؤ یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ، دونوں کو ملا کر رکھو. اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت یہ کتنی ناگوار تھی. حالانکہ مشابہت یہاں کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہیں جو جن کا کوئی تعلق نیکی اور عبادت سے نہیں ہے اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا. افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے. اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنی شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان دور سے نظر آتا تھا یہ مسلمان ہے. اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انداز رہن سہن وہ بتلا دیتا یہ مسلمان ہے. آج چونکہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کی روش اختیار کر لی، ان کا جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، ان جیسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے چہرے ان کے مطابق بنا لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں جو اللہ بچائے جو دین کے پابند لوگ نہیں ہیں، وہاں علاقوں میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، کانفرنسوں میں جائیں، پتہ لگانا مشکل ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح امتیاز قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے آپ نے اس مشابہت کو ناپسند فرمایا. لہذا فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ تنہا روزہ رکھنا عاشورہ کا اس میں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9 کا روزہ ساتھ ملائیں یا 11 کا ملائیں. اور اس سے جو عظیم اصول نکل رہا ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مشابہت کا طریقہ کو جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر، اس کو خدا کے لیے چھوڑے، مشابہت پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مشابہت پیدا کریں آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، تو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے. واقعتاً کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی محبت ہے. لیکن دوسروں کا طریقہ اختیار کر کے مشابہت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ دوسرا حکم ہے عاشورہ کے سلسلے میں. تیسری بات جو بعض روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اس بات کو برکت کا سبب قرار دیا کہ آدمی اس دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت سے کام لے. ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کشادگی کا، وسعت کا معاملہ کرتا ہے ان کے رزق میں، عام دنوں سے کچھ بہتر کھانا ان کے لیے تیار کرتا ہے، عام دنوں سے کچھ زیادہ ان کے لیے فراوانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا فرمائیں گے. یہ الفاظ ہے، اس کے رزق میں برکت ہوگی.
یہ حدیث اگرچہ بہت زیادہ مستند نہیں ہے اور سند کے اعتبار سے بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بہت سے محدثین اس کو کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کے ہاں ایک یہ طریقہ چلا آتا ہے، اور اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے کھانے پینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت اختیار کرے۔ یہ اپنی جگہ مسلمانوں کا تعامل بھی اس پر چلا آیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے، یا ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر محرم ہی نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو انشاءاللہ امید ہے برکت ہوگی اس کے لیے۔ لیکن اس سے جو کہا گیا کہ رزق میں کچھ وسعت اختیار کرے، اس کے لیے کسی خاص کھانے کی تعین نہیں ہے کہ فلاں کھانا پکایا جائے، کھچڑا ضرور پکایا جائے مثلا، تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس کو اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے کھچڑا بنانا، تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی، الٹا گناہ ہو جائے گی۔ ہاں کوئی شخص ویسے ہی کہ سنت سمجھے بغیر اگر کوئی پکا لیا کسی نے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا، چونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم اور کھچڑا یہ لازم و ملزوم ہے، اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم عاشورہ ہی نہ ہوا، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہے چند احکام جو محرم سے متعلق ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا کسی حدیث سے قرآن سے کہیں ثبوت نہیں ہے۔ مثلا لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا قیامت اس دن آئے گی۔ اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ جتنا ثبوت ہے میں نے عرض کر دیا ہے۔ تاریخی اگر واقعہ کوئی اس سے وابستہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عاشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی المناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، لیکن عاشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں۔ حرمت تو میں نے عرض کیا پہلے سے چلی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائی عاشورہ کے دن، تو یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کی وجہ سے محرم کے اندر کوئی فضیلت عائد نہیں ہوتی۔ اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا المناک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے جگر گوشہ، وہ اس طرح شہید ہوئے مظلومانہ انداز میں، تو یہ ایک بہت ہی بڑا کربناک اور المناک واقعہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے، کسی کی بھی وفات ہو، کسی کی بھی شہادت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے گالوں کی پٹائی کرنا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل ابن اسیر جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے اپنی شہادت سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت کی کہ بہن، یہ الفاظ میری پیاری بہن، یہ الفاظ ہے میری پیاری بہن، اگر میں ہلاک ہو گیا، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اوپر نہ گریبان چاک کرنا، نہ اپنے گالوں کو مارنا، اور نہ اپنے کپڑے پھاڑنا،
یہ वसीयत फरमाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है और खुद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। ये बात मुनासिब और नसीहत के अंदाज में उन लोगों से कह देनी चाहिए कि जो ये काम करते हैं। लेकिन ये भी साथ में अर्ज कर दूं कि बंदे का काम यह है कि वो हक की बात हक तरीके से, हक नीयत से और नसीहत के अंदाज में, शफकत और मोहब्बत के अंदाज में पहुंचा दे उस शख्स को जो गलत रास्ते पर है। लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो हक को इख्तियार करता है या बातिल को इख्तियार करता है। इंसान को इस बात का मुकल्लफ नहीं किया गया कि वो जबरदस्ती दूसरे को अपनी बात मनवाए। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने पिछले जुमा में पढ़ी थी, नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करके फरमाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। नसीहत जरूर करते रहिए, आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, लेकिन आप इनके ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए कि जबरदस्ती इनको हिदायत के रास्ते पर लाए। जब काफिरों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत दी गई है, तो अगर कोई गलत रास्ते पर है, मुसलमान इस्लाम का दावा करने वाले, उनको भी मोहब्बत प्यार से बेशक समझा दो, लेकिन कोई आदमी दारोगा नहीं बनाया गया कि जबरदस्ती उसको मजबूर करे कि नहीं तुम मेरी बात मानो और अपनी बात छोड़ो। लिहाजा ये जो हमारे माशरे के अंदर ये एक बाज लोगों का ये जहन बन गया है कि वो दूसरों को अपने अकीदे की तरफ जबरदस्ती खींचे, और अगर कोई नहीं आता तो अल्लाह बचाए लड़ाई के ऊपर भी आमादा हो जाए, मारने पीटने पर भी आमादा हो जाए। और उसी की वजह से अफसोस है कि हमारे माशरे के अंदर ये कत्ल गारतगरी का भी बाजार, खासतौर से मुहर्रम का जब महीना आता है तो उसके अंदर लोग सहमे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक दूसरे के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरों के खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये तो वो महीना है कि जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि काफिर लोग भी, लड़ाई अगर हो रही होती थी मुहर्रम का महीना के अंदर, लड़ाई उनके नजदीक भी हराम थी। काफिर लोग वो लड़ाई को और कुछ तो खूनरेजी को नाजायज समझते थे। अब अगर मुसलमान इस मुहर्रम के अंदर एक दूसरे के गले काटे, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो, ये बड़ा जबरदस्त ऐब है जो इस कौम के ऊपर लग रहा है। इससे खुद भी बचने की जरूरत है और दूसरों को भी बचाने की फिक्र चाहिए कि इस महीने के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हक बात कहना हर मुसलमान का हक है और वो दूसरे तक हक बात पहुंचाए पैगंबराना तरीके से। पैगंबरों का तरीका ये नहीं होता कि वो दूसरे को गालियां देकर, दूसरों के ऊपर हमलावर होकर अपनी बात मनवाएं। पैगंबरों का तरीका वो है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाया कि तुम फिरौन के सामने जा रहे हो तो कूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन के सामने भी नरम बात करना। अब अंदाजा लगाइए फिरौन से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलकीन फरमाई कि उनसे नरम बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, हो सकता है वो बात मान ले, हो सकता है अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला जानते थे कि यह डरने वाला नहीं है, हद नसीहत मानने वाला नहीं है, लेकिन फरमाया कि जो दाई है, दावत देने वाला है, उसके दिल में ये उम्मीद होनी चाहिए कि शायद ये मेरी बात मान ले, लिहाजा मैं नरम बात करूं। सख्त कलामी और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना और एक दूसरे को बुरा भला कहना और एक दूसरे से लड़ाई करना, ये दीन की तालीम नहीं है, दीन के बिल्कुल बरखिलाफ है ये अमर। वो चाहे शिया करे या सुन्नी करे, दोनों करेंगे तो अल्लाह के यहां पकड़े जाएंगे। लिहाजा इस मुहर्रम के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह समझना चाहिए, पहली बात तो ये कि जो बातें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं बस उस हद तक अपने आप को महदूद रखें। आगे जो बातें लोगों ने अपनी तरफ से बना रखी हैं उनसे अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। हक बात हक तरीके से, हक नीयत से दूसरे तक पहुंचा दें।
پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن مار پیٹ کر لڑائی بھڑائی کر کے دوسرے کے اوپر کوئی اپنا نظریہ تھوپا نہیں جا سکتا. اس کا اگر خیال کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس محرم کے مہینے کے تقدس کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو صحیح اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے